आज व्यू 360 में पाकिस्तान और तालिबान रहनुमाओं की जानिब से तुंदो तेज बयानात का तबादला। क्या पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात तब्दील हो रहे हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। हालिया दिनों में पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत की तरफ से अफगान तालिबान पर तनकीद के बाद दोनों अतराफ से सख्त बयानात का तबादला हो रहा है। पाकिस्तान अफगान तालिबान पर जोर डाल रहा है कि TTP के उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें जो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, जबकि तालिबान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकना उनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारी है। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने एक हालिया खिताब में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को ख्वारिज कहते हुए उनके खिलाफ जिहाद की अहमियत पर जोर दिया था। मुबस्सिरीन के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर के इस बयान का मकसद मजहबी बयानियां तश्कील देना है ताकि इसके जरिए अफगानिस्तान में मौजूद TTP के अस्करियत पसंदों को रियासत के सामने हथियार डालने के लिए राजी किया जा सके। पाकिस्तान में TTP की कार्रवाइयों और पाकिस्तानी क़यादत और तालिबान की इस बयानबाजी के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान दहाइयों से कायम ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं और अफगान तालिबान के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात की क्या अहमियत है। बात करेंगे इस मौजू पर आज के शो में। 12 जुलाई को बलूचिस्तान में जोब छावनी पर दहशतगर्दों के हमले में 9 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए थे। पाकिस्तानी फौज ने इस कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्दों की हलाकत का दावा किया था, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा था कि जोब कैंट पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से था। बाद में तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने 4 अगस्त को कंधार में नमाज जुमा के दौरान एक खुतबे में कहा कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान किसी भी तौर पर किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के खिलाफ जिहाद की इजाजत नहीं दे सकती। 5 अगस्त को तालिबान की अबूरी हुकूमत के वजीर दिफा मुल्ला याकूब ने कहा था कि तालिबान के सुप्रीम लीडर ने जिहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है, उनके फरमान की इताअत सबके लिए लाजिम है। 7 अगस्त को पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर में एक ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। इसके बाद 8 अगस्त को तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के अंदर हमलों को रोकना अफगान तालिबान की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दर्जनों पाकिस्तानी शहरी अफगानिस्तान के अंदर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, और अब चलते हैं पेशावर, जहां से हमारे नुमाइंदे शमीम शाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शमीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये बताइए कि मुल्ला हैबतुल्लाह और मुल्ला याकूब के बयानात से ये तो वाज़ेह होता है कि ये पाकिस्तान की जानिब से दबाव के पस मंज़र में दिए गए हैं, लेकिन क्या तालिबान सिर्फ बयानात दे रहे हैं या कोई ठोस कदम भी उठा रहे हैं? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी मालूमात है और मेरे जो अफगान और सहाफ़ी है या तज्ज़ियाकार है उनसे बातचीत हुई है, तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही मकतब फ़िक्र से इनका ताल्लुक है। एक ही मुल्ला उमर साहब को सुप्रीम लीडर मानते हैं, अब मुल्ला हैबतुल्लाह साहब को सुप्रीम लीडर मानते हैं, लिहाजा ये एक ही है। अगर कोई कोई अफगान तालिबान से या अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से ये तवक्को करे कि वो पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है, क्योंकि ये एक ही मकतब फ़िक्र से है। वहाँ पर जो माजी में जो हालात थे, अमेरिकन के ख़िलाफ़ या जंग था या जो नेटो फोर्सेस के खिलाफ जंग था, तो इसमें इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे के साथ ताउन किया है, लिहाजा उसी ताल्लुक की बुनियाद पर तो नामुमकिन दिखाई देता है। अलबत्ता ये जो बयानात, अगर तालिबान कार्रवाई नहीं भी करते, अगर तालिबान जैसे आप कह रहे हैं कि नामुमकिन है कि तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या वो उन्हें रोक सकते हैं? मुल्ला हैबतुल्लाह या मुल्ला याकूब के कहने पर TTP रुक जाएगी पाकिस्तानियों को निशाना बनाने के लिए?
دیکھیں نا اب یہ جو افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت قائم ہوئی ہے تو حالات بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں. ایک تو افغان طالبان پر پاکستان کی وہ گرفت نہیں رہی جو کسی وقت میں تھی. اسی طرح پاکستانی طالبان پر بھی جو افغان طالبان ہیں ان کا اثر رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی طالبان اور افغان طالبان میں بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے تھے. اب القاعدہ کے بعد داعش بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے جو اطلاعات مل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی طالبان جو تھے، کمانڈر جو تھے، لیڈر جو تھے، وہ اب داعش میں شامل ہو چکے ہیں. داعش کی اگر ہم دیکھیں ان کی مرکزی جو شورا ہے اس میں 40 اراکین ہے. اس میں 40 میں سے تقریباً 28 جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، 8 کا تعلق افغانستان سے ہے، اور باقی 4 جو ہے یہ وسطی ایشیائی ممالک، ایک انڈیا سے ہے اور ایک جو ہے وہ غور جو چائنیز اور جو سنٹرل ایشین ہے ملیٹنٹ سے اسی سے ہے. تو اب مطلب ہے جو داعش ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو طالبان کی حکومت میں جو لوگ شامل ہوئے تھے ان کو جو عہدے ملے تھے تو ٹھیک ہے، مگر جو افغان طالبان میں بے روزگار لوگ تھے تو ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ اب وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں. وہ پاکستان اور پاکستان کے علاوہ جہاں پر بھی ان کو ضرورت ہو تو وہ جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہے وہ کر رہے ہیں. یہ جو ملا عمر صاحب نے بیان دیا ہے یا ملا یعقوب صاحب نے بیان دیا ہے تو اس سے پہلے اطلاعات یہ آئی تھی، بلکہ کنفرم رپورٹس یہ تھی کہ جو کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا تھا یا جو دیگر آپریشن ہو رہے تھے تو اس میں افغان طالبان جو تھے ان کی ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی تھی. ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہے وہ کابل، یہ جو میدان وردک، انہی صوبوں کو گئے تھے. اسی وجہ سے وہاں پر یہ اطلاعات بہت عام ہے کہ پاکستانی طالبان کے ساتھ افغان طالبان بھی مل کر دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کو پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں سے کس قسم کی سپورٹ مل رہی ہے؟ دیکھیں نا افغان پناہ گزینوں کی سے تو سپورٹ اس وقت جو افغانستان کی مہاجرین پاکستان میں جو رہ رہے ہیں وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں. کوئی مطلب ہے ان پر پابندیاں بہت زیادہ ہیں. ان کی جو پاکستان کے پہلے جو سلوک تھا یا ان کو جو آزادی تھی اب وہ آزادی نہیں ہے. تو مہاجرین کی طرف سے تو بہت کم. البتہ جو مہاجرین میں جو پرانے زمانے میں جو ملیٹنٹس تھے یا جو کرمینل تھے تو ماضی میں بھی تھے اور اب بھی ہے، مگر ان تمام مطلب یہاں پر بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی ادارے ہیں تو وہ 95 سے لے کے 79 سے لے کے اب تک جو بھی کاروائی ہوتی ہے تو ان کو افغان مہاجرین کے کھاتے میں ڈال کر اپنے آپ کو بہت بہت شکریہ سمیم صاحب، آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں وقت دیا، بہت شکریہ. اسی گفتگو کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں خراسان ڈائری کے ڈائریکٹر احسان ٹیپو محسود سے جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ احسان، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. افغانستان میں جب طالبان برسر اقتدار آ رہے تھے تو پاکستان میں حکومت سمیت بہت سے حلقوں کو یہ امید تھی کہ طالبان کے آنے سے پاکستان میں ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کو قابو کرنے میں مدد ملے گی، لیکن حالات اس کے برعکس جا رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں اس کی؟ ہاں بالکل عاطف، جب سے یعنی افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے 15 اگست کو، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پورا پیٹرن کیونکہ ہم فالو کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، تو وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے حملے ہو یا ایک اور فیکشن ہے حافظ گل بہادر نارتھ وزیرستان بیسٹ ہے ان کی طرف سے ہو، اور اب ایک نئی تنظیم یعنی وہ سامنے آئی ہے تحریک جہاد پاکستان ٹی جے پی کے نام سے، جو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ شوب میں جو ایک ملٹری کینٹونمنٹ اس پہ حملہ ہوا ہے تو وہ اسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی، ان کی طرف سے ہو. اور ابھی یہ ریسنٹلی داعش کی طرف سے بھی یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حملوں میں یعنی زیادتی ہو رہی ہے، انکریز ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس میں یعنی پاکستانی جو آفیشلز ہیں ان کے کچھ جو یعنی میں اس کے الزامات نہیں کہوں گا بلکہ اس میں حقیقت بھی ہے کہ افغان جو نیشنلز ہیں، شہری ہیں، وہ ملوث رہے ہیں ان حملوں میں. ان کے پاس ہمارے جو آفیشلز ہیں چاہے وہ نادرا کے ہوں یا جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان کے پاس باقاعدہ ان کا وہ ڈیٹا وغیرہ بھی انہوں نے کلیکٹ کیا ہوا ہے.
اور وہ مسلسل وہ چاہے نارتھ وزیرستان میں کچھ خودکش حملے ہیں اس میں بھی ان کی شمولیت کے وہ ہیں کافی دوست شواہد ہیں. یوب میں جو حملہ ہوا تھا اس سے پہلے مسلم باغ میں تحریک جہاد پاکستان نے ایک بہت بڑا یعنی خودکش حملہ جس میں 5-6 خودکش بمبار تھے اس میں بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں. تو یہ چیزیں تو بالکل ہو رہی ہیں. اور جہاں تک الزامات کا جس طرح آپ نے ذکر کیا تعلق ہے تو ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری دوبارہ سے خود کو ریپیٹ کر رہی ہے کہ جب افغانستان میں حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتیں تھیں تو ان کی طرف سے یہ الزامات پاکستان پہ کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہو رہی ہے. افغان طالبان جو ہیں پاکستان کو ایز اے بیس یوز کر رہے ہیں انسرجنسی کے لیے افغانستان میں. اب وہی چیز ہم پاکستان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو ٹاپ سینئر جو آفیشلز ہیں یعنی آرمی چیف لیول کے یا جو وزیر خارجہ. اچھا احسان، دفتر خارجہ اور آپ جیسے بات کر رہے ہیں، دفتر خارجہ اور فوج دونوں ہی افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں. کیا طالبان اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ ہاں بالکل، پاکستان ماضی میں بھی کر چکا ہے یعنی انہوں نے سٹرائکس کیے ہیں خوست میں بھی اور کنڑ میں بھی، انہوں نے ڈرون سٹرائکس بھی اس میں شامل ہیں اور پھر فائٹر جیٹس بھی استعمال ہوئے ہیں. تو پاکستان یعنی اس چیز کو کنسیڈر تو کر رہا ہے، لیکن میرے خیال میں پہلے کوشش ہوگی پاکستان کی طرف سے کہ وہ اگر مذاکرات کے ذریعے ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات حل ہوں. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان ہے اور یہ یعنی دوروں سے یا متقی صاحب کا یہاں پہ آنا یا ہمارے جو اسپیشل انوائے آصف درانی صاحب کا ان کا کابل جانا کہ اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا. کیونکہ یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یعنی جو نئی ایک ویو ہے انسرجنسی کی یا جو ایک نئی ٹی ٹی پی وجود میں آئی ہے 2018 کے بعد، اس کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ بہت یہاں پہ بھی کم ہے پاکستان میں بھی، اور آئی ایس کے بھی کے حوالے سے تو بالکل یعنی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جس کی وجہ سے یعنی وہ حملے کو روک نہیں پا رہے. رائٹ. اور جے یو آئی کے اجتماع میں جو ابھی خودکش حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی. افغانستان میں طالبان کے لیے داعش کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بھی اس کا پس منظر بھی ذرا بیان کیجیے گا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف طالبان کی طرف سے کوئی ایکشن لینے یا نہ لینے کا داعش سے کوئی تعلق ہے؟ داعش تو واقعی یعنی افغانستان کے لیے بھی پاکستان کے لیے یعنی وہ ایک ہائی پروفائل حملے کیے جس میں سینئر افغان طالبان کے لوگ مارے گئے. اور پھر پاکستان میں بھی یعنی یہاں پہ داعش خراسان کے ایک سب برانچ ہے آئی ایس پی پی اسلامک اسٹیٹ پاکستان پروونس جو جن کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بلوچستان میں، ان کی طرف سے بھی ہم حملہ دیکھ رہے ہیں. پھر جولائی کا حملہ جس طرح آپ نے ذکر کیا تو وہ بالکل ایک ریجنل تھریٹ بن چکا ہے داعش. ہم جو ان کا ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں پروپیگنڈا میں تو ہو سکتا ہے یہ ریجنل بھی نہ رہے، یہ انٹرنیشنل ایک تھریٹ بن جائے، خاص کر جو سویڈن میں جو قرآن کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے حوالے سے، کیونکہ ان کے لٹریچر میں داعش کے لٹریچر میں اس کو مسلسل اس پہ بات کی جا رہی ہے اور لوگوں کو انسائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ وائلنس کی طرف چلے جائیں. تو وہ تو ہے اپنی جگہ. جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے کہ افغان طالبانوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو ابھی تک تو ہمیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے. ابھی بھی یعنی ٹی ٹی پی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ افغانستان بیسڈ ہے، وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں اور یہاں پہ ان کی جو فوڈ سولجرز ہیں پاکستان میں جو مذاکراتی عمل کے نتیجے میں یہاں پہ ان کو آنے دیا گیا تھا ان کی طرف سے پھر کاروائیاں ہوتی ہیں. اور آج بھی جس طرح شمیم شاہد صاحب نے بات کی کہ پاکستانی مین اسٹریم چینلز پہ خبر چل رہی ہے کہ ملا ہیبت اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان سامنے آیا ہے، تو وہ بیان بھی یعنی جب تک کوئی آفیشیل یعنی اسٹیٹمنٹ جس طرح وہ باقاعدہ یا کوئی آڈیو یا چیز آ جائے تو میرے خیال میں اس کی وقت نہیں ہوگی کہ وہ ٹی ٹی پی روک پائے. رائٹ. بہت شکریہ احسان اللہ محسود، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی اہم رائے سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیا. تھینک یو. پاکستان میں گزشتہ چند ماہ کے دوران کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کی جانب سے پرتشدد کارروائیوں میں ہونے والے نمایاں اضافے میں اور خاص کر صوبہ خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کی جانب سے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے اور یہ حکومت کے لیے کتنی چیلنجنگ ثابت ہو رہی ہے، جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے نظر الاسلام نے اس رپورٹ میں. یہ مناظر چند ہفتے پہلے ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں ایک پولیس اسٹیشن پر کیے جانے والے خودکش حملے کے ہیں، جس میں 3 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں پولیس کانسٹیبل محمد طیب افریدی بھی شامل تھے. میں وادی تیرا میں تھا اور اس واقعے کی اطلاع ٹیلی فون کے ذریعے ملی کہ طیب شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ ہم باڑہ آ گئے. میں شدید صدمے میں تھا.
मगर सब्र के सिवा कोई चारा नहीं था। मेरे दिल का हाल तो खुदा ही जानता है, क्योंकि औलाद तो दिल के टुकड़े की मानंद होती है। बाड़ा पुलिस स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी टीटीपी के एक ज़ैली शाख ने कबूल की। टीटीपी ने रवां साल के पहले 6 महीनों में 300 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी का दावा किया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 250 से ज्यादा पुलिस अहलकार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हलाक हो चुके हैं। आला पुलिस ओहदेदारों के मुताबिक पुलिस सॉफ्ट टारगेट जरूर है, मगर वो अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है। पुलिस का काम जाहिर है एक मुश्किल काम है, जहां पे जाहिर है इस किस्म की चैलेंजेस से वास्ता पड़ता है, और ये एक डिफिकल्ट एरियाज हैं जिसमें ये काम हो रहा है। जाहिर है पुलिस ने अपना गार्ड हाई रखा हुआ है, अपना वो कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि वाकयात ना हो, और अगर कहीं होते हैं तो फौरी तौर पर ट्रेस हों और उनको हम कैफर के दांत तक पहुंचा सकें। पाकिस्तान की फौज की जानिब से 2014 में दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू की जाने वाली मुहिम ज़र्ब अज़ब से किसी हद तक मुल्क में टीटीपी और दीगर अस्करी पसंद गिरोहों का सफाया किया गया, लेकिन अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की वापसी के साथ ही अस्करी पसंदों के हमलों ने पाकिस्तान में दोबारा से जोर पकड़ लिया है। एक वक्त में टीटीपी शिराजा बिखर गया था, बाद में ये नूर वली मसूद के नीचे मनज़म हुए, लेकिन उससे पहले इनकी अफरादी कुव्वत जब नेटो अमेरिका वहाँ थी तो वो बटी हुई थी, वो अफगान तालिबान के शाना बशाना वहाँ भी लड़ रहे थे। लेकिन अब अमेरिका के जाने के बाद और वहाँ पर अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद उनकी तमाम तवज्जो अब यहाँ पर मरकूज हो गई है। गुज़िश्ता माह सिक्योरिटी फोर्सेस पर पे दर पे हमलों के बाद पाकिस्तान ने अफगान तालिबान क़यादत से शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान की आला फौजी और सिविलियन क़यादत की जानिब से अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया गया, जिसे अफगान तालिबान ने मुस्तरद किया। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता दौर हुकूमत में टीटीपी के साथ किए गए मुज़ाकरात के नतीजे में कलअदम तंजीम को मुनज़्ज़म होने और अपने आप को मजबूत करने का मौका मिला। यहाँ पर वो उनकी मूवमेंट आसान हो गई, और अब यहाँ पर भी नज़र ये आ रहा है कि काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म हो गए हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी सिक्योरिटी फोर्स के लिए कि वो बेतरबा हमले कर रहे हैं, और वो ये नहीं है एक दहशतगर्दी ये कि आपने किसी जगह बम रख दिया, ये तो अब वो एक शोरश की निशानदेही है कि 10-10 के जत्थे हमले कर रहे हैं और फिर वापस भी चले जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान को टीटीपी और दीगर शिदत पसंद तंजीमों के खिलाफ कामयाबी हासिल करनी है तो दिफाई पॉलिसी को तर्क करके जारहाना पॉलिसी अपनानी होगी, जैसा कि ज़र्ब अज़ब के वक्त इख्तियार की गई थी। दूसरी जानिब बाड़ा पुलिस स्टेशन खुदकश धमाके में 32 साल बेटा खोने वाले मिसल खान कहते हैं कि वो जंग के बजाय अमन को तरजीह देंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मुल्क को मजीद खूनरेजी से बचाया जा सके। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, बाड़ा, खैबर एजेंसी। नजर इस्लाम की रिपोर्ट आपने देखी। अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद अमेरिका ने तालिबान को पाबंद किया था कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्या अमेरिका तालिबान पर इस दबाव को बरकरार रखे हुए है? इस बारे में बात करते हैं तजियाकार जहांगीर खटक से, जो न्यूयॉर्क से स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जहांगीर साहब, वेलकम टू द शो, थैंक यू। तालिबान ये कहते हैं कि उनका मुआहदा अमेरिका के साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ नहीं, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अलकायदा या दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का मुआहदा किया था, टीटीपी के खिलाफ नहीं? बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका को भी इस बात पर तशवीश है, और इसका गाहे बगाहे अमेरिकी हुकूमत ने इजहार भी किया है। जब कभी भी पाकिस्तान में बड़े दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जिस तरह हालिया वाक़यात हुए हैं, अभी जुलाई के आखिर में जो बाजोड़ में खुदकुश हमला हुआ, और उससे पहले मुख्तलिफ वाक़यात हुए, वहाँ पर हर जगह पर जो बयान अमेरिका की जानिब से भी आया वो तशवीश वही है जो पाकिस्तान को है। और इंटरप्रिटेशन जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसका जहाँ तक ताल्लुक है, तो देखिए मामलात को दुरुस्त करने के लिए आपको जो रीजनल सतह पर जो एक बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द जो ग्रोहों की मौजूदगी के हवाले से, उसमें तो अमेरिका भी
ہے پاکستان تو ہے ہی، اور ساتھ ایران اور دوسرے ممالک بھی شامل ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ شکیں جو طالبان جن پر ذکر کر رہے ہیں وہ یہاں پر کارگر بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. یعنی اگر وہ کہیں جی ہمارا تو معاہدہ نہیں ہے تو کیا اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال ہونے دیں گے. اور اس کے بعد پھر جس طرح بھی آپ نے پہلے ذکر بھی ہم نے سنا کہ جو ملا ہیبت اللہ ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے طالبان کے بڑے لیڈران ہیں ان کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے دوسرے ممالک کے خلاف، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ حرام ہوگا کہ اگر ہماری سرزمین سے لوگ جائیں اور دوسرے ممالک پہ حملہ کریں. تو یہ تمام واقعات اور یہ تمام بیانات یہ ایک چیز کی غمازی کرتے ہیں، چاہے طالبان یہ مانے یا نہ مانے کہ یہ دوحہ ایگریمنٹ کا حصہ تھا یا نہیں تھا، کیونکہ طالبان یا دنیا کا کوئی بھی ملک دہشت گردی کے حوالے سے اگر ان کو کوئی کارروائی ان پر بنتی ہے یا واجب ہے یا فرض ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جی معاہدہ نہیں ہوا تھا، یہ ان کی بین الاقوامی ذمہ داری ہے. جہانگیر صاحب اس بارے میں یہ بھی فرمائیے کہ جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ملاقاتیں اور بات چیت ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں کیا امریکہ اس میں اسپیسیفکلی پاکستان اور ٹی ٹی پی کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہے کہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت ابھی حالیہ دنوں میں قطر میں بھی ہوئی اور اس کے علاوہ بھی ان کے رابطے موجود ہیں، وہاں پر یقیناً اس کا ذکر تو ہوا ہوگا. لیکن اب دو یہاں پر سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ کیا طالبان اپنی طرف کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ جہاں تک کہ ٹی ٹی پی کا تعلق ہے ہمیں ابھی تک تو بہت زیادہ طالبان کی جانب سے ریزسٹنس نظر آ رہی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو نارتھن افغانستان موو کر دیں گے، جو طالبان فیملی پاکستانی طالبان فیملیز افغانستان میں ہیں، اور یہ کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے جو بیانات ہے. لیکن ابھی تک کسی کو انہوں نے پکڑ کر کوئی سزا نہیں دی، کسی کو کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا کہ جہاں پر انہوں نے کسی پاکستان کو مطلوب شخص کو پاکستان حکومت کے حوالے کیا ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر طالبان کی ایک بہت زیادہ آپ کو ہیزیڈنسی نظر آتی ہے. رائٹ. اور امریکہ جو ہے جی پلیز گو اہیڈ. اور جہاں تک امریکہ کا اس پورے معاملے میں جو آپ کو اس کی جو پوزیشن نظر آتی ہے، تو دیکھیے امریکہ کا ہدف جو یہاں پر شروع سے امریکی قیادت کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہم افغانستان کو ایک مرتبہ پھر ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم نہیں بننے دیں گے. یعنی یہاں پر ہم دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نہیں چھوڑیں گے. اب وہاں پر ان پناہ گاہوں کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں ان کو پارٹنرز چاہیے. اس وقت افغانستان میں امریکہ کے لیے کوئی دوسری چوائس ہے ہی نہیں، ایک طالبان ہے. اور طالبان کے ساتھ داعش کے حوالے سے، یعنی ٹی ٹی پی ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن داعش کے حوالے سے جو امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایک طرح کی جو کوآپریشن ہے یہ بہت پرانی ہے. ایون جب امریکہ کی فوج افغانستان میں تھی تو ایک ناردرن پروونس میں میرا خیال 2017 میں انہوں نے ایک باقاعدہ جوائنٹ آپریشن بھی کیا تھا داعش کے خلاف. تو وہ کوآپریشن شروع سے موجود ہے. اور داعش کے خلاف تو کارروائی ہوتی نظر آ بھی رہی ہے لیکن ٹی ٹی پی کے خلاف نظر نہیں آ رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس کی وجہ طالبان کے اوپر داعش کا پریشر تو نہیں ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی تو وہ کہیں داعش کے رینکس میں نہ چلے جائیں؟ یہی سب سے بڑا خوف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے اندر بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ طالبان کوئی ایک باقاعدہ فوج تو نہیں ہے. طالبان کے اندر بھی بہت سارے گروہ ہیں. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ یعنی پرو ویسٹ لیننگ ہیں، ایک ایسے ہیں جو بہت زیادہ کنزرویٹو ہیں، جو زیادہ اپنے آپ کو آئیڈیولوجیکلی جو داعش ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں الائنڈ سمجھتے ہیں. اور اس میں ٹی ٹی پی کے فائٹرز کی موجودگی جو بیٹل ہارڈنڈ ہیں، وہاں پر طالبان کے ہاں سب سے خوف یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی کرتے ہیں تو چونکہ طالبان ابھی تک داعش کو شکست نہیں دے پائے افغانستان میں، اور داعش موجود ہے اور وہ افغانستان میں بھی کارروائیاں کر رہی ہے، پاکستان میں بھی کارروائیاں کر رہی ہے، تو اس میں ان کے پاس بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طریقے سے اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کو زیادہ کنفرنٹ نہ کیا جائے، کیونکہ بالکل وہ بہت شکریہ جہانگیر صاحب. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا. آج کے شو میں اتنا ہی. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.